کسی بزرگ نے جنید بغدادی کو خواب میں دیکھا، کہا کہ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازوں سے میری مغفرت نہیں فرمائی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ عبادات کی تاثیر الگ الگ ہے، یہ اپنا اثر دکھائیں گے۔ اب ان کا اثر آپ کو نظر آئے یا نہ آ جائے، لیکن ان کا اثر آپ کو نظر آئے گا۔ بخاری میں حضرت عباد ابن بشیر ہے اور حضرت اسید ابن حضیر ہے۔ عباد ابن بشیر اور اسید ابن حضیر، یہ دونوں کے دونوں مسجد میں بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا تھا، اور درس سے جیسے فراغت ہو گئے، نماز انہوں نے پڑھی۔ شدید تاریک قسم کی تاریک رات تھی، اب راستے کسی کو نظر نہیں آ رہے، بجلی تو ہے ہی نہیں ہے مدینے میں، شدید تاریک رات میں کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ دونوں صحابی جیسے مسجد سے نکلے تو دونوں کے سامنے روشنی روشنی۔ یہ میں بخاری شریف آپ کو سنا رہا ہوں، یہ اخبار جنگ نہیں سنا رہا ہوں، یا کہ امت اخبار نہیں ہے، جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہے، بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں۔ عباد ابن بشیر اور اسید ابن حضیر، وہ کہتے ہیں جیسے نبی کے مجلس سے نکلے تو دونوں کے سامنے روشنی روشنی، جیسے وہ جا رہے ہیں راستہ روشنی روشن، دونوں کے پاس جو عصا ہے اور ڈنڈا ہے وہ ڈنڈا روشن ہو گیا۔ اب آگے جا کر کے الگ راستے، اس کے الگ ہے، یہ الگ راستے پہ جانا ہے، اس کو الگ جانا ہے۔ ہر ایک کے عصا اور ہر ایک کی لاٹھی کے اندر ایسی روشنی آ گئی، اس کو میرے نبی نے بھی نقل کر دیا اور قیامت تک وہ نقل ہوتا رہے گا۔ آخرت میں نماز کی روشنی آپ کو نظر آئے گی، زکوٰۃ کے، حج کے، روزے کے، ان کی روشنیاں تو ہوں گی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، امت محمدیہ کا نور وہ ان کے سامنے ان کا نور، دائیں طرف بھی نور، بائیں طرف بھی نور، لیکن اللہ نے اس دنیا کے اندر بھی کر کے دکھا دیا، وہ بھی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے تو اعمال روشنی نور ہی نور ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ نے بھی کر کے دکھا دیا کہ نبی کے غلاموں کے لاٹھی میں اور ان کے عصا کے اندر وہ روشنی آ گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس دار الاسباب میں زہر کا اپنا اثر ہے، G3 کی گولی کا اپنا اثر ہے، کلاشنکوف کا اپنا اثر ہے، گندم کی روٹی کا اپنا اثر ہے، گالی کا اپنا اثر ہے، پیار کا اپنا اثر ہے، سردی کا اپنا اثر ہے، گرمی کا اپنا اثر ہے۔ نیک اعمال کا ان کا اثر وہ نور کی شکل میں ہے، وہ نور ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 7 لاکھ انبیاء کو نظر آتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو وہ نور نظر نہیں آئے گا۔ تنزی جانو جانزی تن دور انیس، لیکن کہ چشم و گوش آن نور انیس، میرے پاس اور آپ کے پاس وہ نور ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ آنکھیں بھی نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ نماز کی تاثیر کیا ہے۔ نماز اپنا، ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، ڈسپینسری کی جو گولی ہے اس کے اثر کے قائل ہے، G3 کی گولی کے اثر کے قائل ہے، کلاشنکوف کے اثر کے قائل ہے، پسٹل کے قائل ہے، زہر کے اثر کے قائل ہے، لیکن یہ کہ اعمال کے اثر کو ہم نہیں سمجھتے۔ نیک اعمال وہ اپنا اثر دنیا کے اندر الگ دکھائیں گے اور آخرت کے اندر اپنا اثر الگ دکھائیں گے۔ بلکہ کافر بھی اگر دنیا کے اندر کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شاکر و علیم ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ کافر کی نیکی کو بھی اللہ ضائع نہیں کرتا، کافروں کی نیکیاں، ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتا ان کو، اس کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے NGOs ہیں، مختلف قسم کے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یعنی وہ ٹرسٹیز ہے، مختلف ٹرسٹیں ہیں، مختلف قسم کے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کافروں کی جماعتیں، بعض ان میں ہمدرد بھی ہے، لیکن ایمان کی دولت سے جب محروم ہے، ایمان کے سرمایہ سے محروم ہے، ایمان کا نور ان کے پاس نہیں ہے، نیکیاں تو وہ کرتے، مسجدیں بھی بناتے، مدارس بھی بناتے، وہ کرتے ہیں۔ یہ جو کعبۃ اللہ مسجد حرام ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اس کو بنایا ہی مشرکین نے، نبی نے اس کو گرایا نہیں، اس کو اسی طرح رہنے دیا۔ بیت اللہ کو بنانے والے مشرکین ہیں، انہوں نے اپنے پیسے سے بنایا تھا، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا نہیں۔ جو نیکیاں کافر کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کا اور ان کے احسانات کا، ان کی ہمدردی کا بدلہ اللہ دنیا میں ان کو دیتا ہے۔ غرض یہ کہ نیکی اور اچھے اخلاق جس کے بھی ہوں، وہ ان کا اثر ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اگر مومن ہے تو آخرت میں اس کا اثر الگ ہوگا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مومن کو اس کا بدلہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اعلان کرتا نہیں ہے کہ میں یہ بدلہ دے رہا ہوں اس نیکی کا۔
نیکیوں کا اپنا اثر ہے، وہ روشنی کی شکل میں نورہم یسعی بین ایدیہم، اور برائیوں کا اپنا اثر ہے۔ برائیوں میں پھر یہ ہے کہ غیبت کی مختلف قسمیں ہیں، غیبت کی مختلف قسمیں ہیں۔ باہر آپ غیبت کر رہے ہیں، اس کی نوعیت الگ ہے، اس کی نحوست الگ ہے۔ باہر آپ غیبت کر رہے ہیں، مولوی منظور کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی نحوست الگ ہے۔ شیخ الحدیث سلیم اللہ کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی نحوست الگ ہے۔ ابو بکر کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی نحوست الگ ہے۔ محمد کے پیچھے پڑو گے، اس کی نحوست الگ ہے۔ باہر اگر آپ برائی کر رہے ہیں، اس کی نوعیت اور نحوست الگ ہے۔ مسجد میں آپ کر رہے ہیں، الگ ہے۔ جمعے کے دن کر رہے ہیں، الگ ہے۔ شب قدر میں کر رہے ہیں، الگ ہے۔ وہی برائی ہے، اس کی نحوست ہے۔ اس وجہ سے ہر برائی کی نحوست اپنی جگہ پر ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان اعمال میں ہر برائی اپنا اثر اس دنیا میں بھی وہ دکھاتی ہے اور آخرت میں بھی اپنا اثر دکھائے گی۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جنید بغدادی کہتا ہے کہ میرا انتقال ہو گیا۔ کسی بزرگ نے جنید بغدادی کو خواب میں دیکھا، کہا کہ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازوں سے میری مغفرت نہیں فرمائی۔ آدھی رات کو اٹھ کر کے 8 رکعتیں جو پڑھا کرتا تھا تہجد، اللہ نے اس تہجد کے ذریعے سے میری مغفرت فرمائی۔ میں جنید بغدادی کی بات کر رہا ہوں۔ جنید بغدادی کی جوتے پر اللہ تعالیٰ مولوی منظور کی ماں باپ کو قربان کرے۔ بڑی ہستیاں گزری ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سے میری خلاصی نہیں ہوئی اور ان نمازوں کے ذریعے سے نجات نہیں ملی۔ نجات جو مجھے ملی ہے وہ تہجد کی نماز سے، کہ آدھی رات کو اٹھ کر کے میں تہجد جو پڑھا کرتا تھا اس کی وجہ سے۔ 5 نمازیں مسجد میں جو پڑھا کرتے ہیں، شاید مقتدیوں کی دکھلاوا اس میں آ گیا، ریا نمود اس میں آ گیا اور اس میں ریاکاری آ گئی، اس وجہ سے وہ نمازیں قبول نہیں ہوئیں۔ اور اس ٹائم پہ آدھی رات کو سارے سوئے ہوتے ہیں اور اس وقت اللہ کی ذات بیدار ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا اور اللہ پاک نے تلک رکعات رکعنا فی اثناء اللیل، رات کے درمیان میں آدھی رات کو جو ہم 8 رکعت پڑھا کرتے تھے ان کے ذریعے سے اللہ نے مغفرت فرما دی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ فجر کی تاثیر الگ ہے، سنتوں کا مسئلہ الگ ہے۔ ظہر کی 4 رکعت پہلے سنت، اس کی نوعیت الگ ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت، اس کی نوعیت الگ ہے۔ اور عام دنوں میں جو ظہر کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، لیکن ان کی تاکید زیادہ سخت ہے۔ اور آج جمعہ نماز کے بعد 4 رکعت آپ الگ پڑھیں گے، 2 رکعت الگ پڑھیں گے، یہ 4 بھی سنت مؤکدہ ہے اور 2 رکعتیں بھی سنت مؤکدہ ہے، لیکن آج 2 رکعت سنت مؤکدہ ان کی وہ تاکید نہیں ہے جو عام دنوں میں ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔